الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والموقنين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحم. دامت دعتهم النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم. فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرض عنه ناطق بفمه. ومبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معززین حاضرین و سامعین اکرام، آج ہم نے سورہ جاسیہ کی 4 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں. آیت نمبر 12، 13، 14 اور 15. انشاءاللہ العزیز آج ان 4 آیات کریمہ پر درس ہوگا اور ان کا ترجمہ اور تفسیر عرض کی جائے گی. اللہ تعالیٰ جل شانہ عمن والہ واتم برہانہ کی بارگاہ اقدس میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق بخشے. آمین. پچھلے درس میں شروع میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کی وحدانیت پر دلائل تھے، قرآن مجید کی آیات. پھر درمیان میں ان لوگوں کا ذکر آ گیا جو کفار اور مشرکین اور نافرمان لوگ تھے. اور اس کے بعد آج سے پھر جو ہے آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کی قدرتوں کا اور اس کی رحمتوں کا اور اس کی کائنات میں جو اس نے چیزیں پیدا فرمائی ہیں انسانوں کے فلاح و بہبود کے لیے اور ان کے فائدے کے لیے، انسان کے فائدے کے لیے، ان چیزوں کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ان کی قدرت اس کو بیان ہوتی ہے.
فرمایا اللہ الذی سخر لکم البحر، اللہ ہے جس نے تمہارے بس میں، تمہارے قابو میں سمندروں اور دریاؤں کو کر دیا۔ کیوں؟ لتجری الفلک فیہ بامرہ، کہ اس میں اس کے حکم سے کشتیاں چلیں، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور اس لیے کہ اس کا فضل تلاش کرو، یعنی روزی تلاش کرو، روزگار تلاش کرو، اپنے کاروبار، تجارت وغیرہ، اپنے فوائد اس میں تلاش کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور یہ اس لیے تاکہ تم اللہ تعالی کا حق مانو اور اس کا شکر ادا کرو۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تمہارے لیے مسخر فرما دیے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، لیکن یہ سارا اس نے جو کچھ کیا جمیعاً منہ، یہ سب کچھ اسی کی طرف سے ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں سوچنے والوں کے لیے، جو سوچتا ہے اس کے لیے قدرت کے اس تمام کارخانے میں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما کانوا یکسبون۔ اے محبوب، آپ ان ایمان والوں کو فرما دو کہ درگزر کریں، معاف کر دیں ان لوگوں کو جو اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے، یعنی کافروں کی جو سختیاں مسلمانوں پر ہیں تو ان پر سختی نہ کریں، جواب نہ دیں، تعارض نہ کریں، ان کو معاف کر دیں اور درگزر کریں ان سے۔ لیجزیہ، تاکہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کو اس کی کمائی کا بدلہ دے، یعنی قیامت کے دن اللہ ان کو ان کے اعمال کی سزا ان کو دے گا، کیونکہ وہ جزا و سزا کا دن ہے۔ من عمل صالحا فلنفسہ، اور یہ اس لیے کہ جو اچھا کرتا ہے وہ اس کی ذات کے لیے ہے، ومن اساء فعلیہا، جو برا کرے گا تو اپنے برے کو ہے، یعنی اچھا کرے گا تو اس کی جزا بھی خود پا لے گا، برا کرے گا تو اس کی سزا خود پا لے گا۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر اپنے رب کی طرف تم پھیرے جاؤ گے۔ یہ 4 آیات کریمہ تھیں جن کا آج درس ہوگا انشاءاللہ۔ فرمایا اللہ الذی سخر لکم البحر، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے سمندروں کو مسخر کر دیا۔ سخر یسخر تسخیرا با تفعیل، یعنی تصویر کا کیا مطلب ہے؟ کسی چیز کا مسخر کرنا کہ بغیر کسی معاوضے دیے کہ کسی چیز کو کسی کام کے کرنے پر مجبور کر دینا، یعنی رب تعالیٰ کو انسان نے کوئی اس کا بدلہ نہیں دیا کہ جس کے بدلے میں رب تعالیٰ نے سمندروں کو انسان کے لیے مسخر کیا ہو، ہواؤں کو انسان کا تابع کیا ہو، سورج کو انسان کی خدمت کے لیے کر دیا ہو، چاند کو، ستاروں کو، ہواؤں کو، زمین کو اور پورے نظام عالم کو انسان کی خدمت کے لیے اس نے مسخر کر دیا، تو یہ بغیر کسی معاوضے کے ہے۔ یہ آپ کچھ ٹیکس وغیرہ آپ کو دیتے ہو نہیں نا، تو یہ فری میں رب تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو اس نے مسخر کر دیا۔ کیوں؟ لتجری الفلک کو، یہ سمندروں کو اس لیے مسخر کیا کہ تم اس میں کشتیاں چلاؤ اس کے حکم سے، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور اس کے فضل و کرم سے تم اس کی مہربانی سے اس کا فضل تلاش کرو، روزی تلاش کرو، تاکہ تم اس کا شکر گزار بندے بن جاؤ۔ تو یہاں جو ہے رب تعالیٰ نے سمندر کو ذکر کیا، تو پہلے سمندر کو لے لیتے ہیں کہ سمندر جو رب تعالیٰ نے پیدا فرمایا، تو یہ تو آپ سن چکے ہیں اور آپ کو پتہ ہوگا کہ زمین جو ہے اس کے 3 حصوں پر پانی ہے اور ایک حصے پر خشکی ہے۔ ہاں جی، 3 حصے پانی ہے اور ایک حصہ زمین ہے۔
یعنی زمین تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ سب سے دور ملک کون سا ہے؟ آپ منگول کہہ لیں، چائنا کہہ لیں، رشیا کہہ لیں، یہی دور ہے نا، اس کے آگے تو کوئی ملک نہیں۔ اور ادھر جو ہے ساؤتھ امریکہ کی طرف چلے جائیں تو یہاں بھی آپ کسی ملک کو کہیں گے کہ فلاں ملک جو ہے وہ آخر میں آتا ہے، چلی آ جائے یا جو بھی آپ کو بہتر جانتے ہیں اس کو، یعنی ایک نہ ایک حد ہے کہ اس کے آگے کوئی ملک نہیں، اس کے آگے کوئی ملک نہیں۔ ساؤتھ افریقہ میں لے لیں تو ادھر بھی کہتے ہیں کہ ساؤتھ افریقہ جو ہے آخر میں ملک ہے۔ تو زمین ملکوں کا، زمین کا کوئی نہ کوئی اینڈ ہے، لیکن سمندر جو ہے اس کا کوئی اینڈ نہیں۔ یہ سمندر ہے، آپ اس کو جو اٹلانٹک اوشن ہے اس کو تو کراس کر لیتے ہیں، 8 گھنٹے میں آپ اس کو کراس کر لیتے ہیں، لیکن جو بڑے سمندر ہیں جی ان کی تو کوئی حد نہیں ہے، اس کی طرف تو کوئی کسی نے اس کی انتہا نہیں دیکھی۔ تو کتنا بڑا سمندر ہے رب تعالیٰ نے جس کو پیدا فرمایا ہے۔ آپ اس کے اندر قدرت خداوندی دیکھیے کہ اس کو زمین کے برابر کیا۔ ہاں جی بالکل زمین کے برابر ہے نا، آپ جائیں سمندر میں تو بالکل سطح جو زمین کی ہے اور سمندر کی ہے، پانی کی، یہ برابر ہے۔ اور جو ہے وہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی سطح اتنی بلند ہو جائے کہ وہ تباہ و برباد آپ کو کر دے، سوائے اس کے کہ جب رب کا حکم ہو اس کے لیے کہ تو نے فلاں علاقے کی طرف جانا ہے، تو جیسے اس کا حکم ہوتا ہے پھر وہ جو ہے ہواؤں کو حکم دیتا ہے، پھر طوفانوں کو حکم دیتا ہے، کسی نہ کسی قوم کو سمجھانے سکھانے کے لیے، اپنی قدرت دکھانے کے لیے۔ عام طور پر جو سمندر ہے وہ کبھی سطح زمین سے نیچے نہیں گیا اور نہ اتنا بلند ہوا ہے اپنی جو ہے روٹین میں کہ وہ اگر روٹین میں اوپر چلا جائے تو ہر وقت جو ہے نا وہ ملک جو اس کے کنارے پر ہیں، جو اسٹیٹن کے کنارے پر ہیں، وہ کبھی آباد نہ رہ سکے۔ یہ جو لوگ شوق سے مکان لیتے ہیں بیچ کے کنارے یا سمندروں کے کنارے مکان لیتے ہیں، اگر سمندر کو رب تعالیٰ جو ہے اس زمین کی سطح کے برابر نہ رکھے تو کسی کا بھی شوق نہ ہو اس طرف مکان لینے کا۔ تو اس نے زمین کی سطح پر کیوں رکھا کہ تم سمندر میں جانا چاہو، کشتی چلانا چاہو، جہاز چلانا چاہو اور اس کے اندر تم فوائد حاصل کرنا چاہو تو تم آرام سے اپنے جہازوں کو، کشتیوں کو اور اپنے ساز و سامان کے ساتھ تم لوڈ کر کے تم اس کے اندر جا سکتے ہو۔ رب تعالیٰ جل شانہ نے سمندر کو ایسا کنٹرول میں رکھا۔ آپ میری بات پر اتفاق کریں گے کہ آپ ایک لوہے کا کیل آپ سمندر میں پھینکیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ پانی پر ترے گا یا ڈوب جائے گا؟ پکی بات ہے۔ اور یہ جو لاکھوں ٹن جتنے بڑے جہاز ہیں، یہ جتنے بھی ساراٹوگا ہے، یہ جتنے بھی شپ ہیں، فائٹر شپ ہے، پوری دنیا میں ایک سے بڑھ کر ایک جو ہے ملک جن شپوں کو بنا رہا ہے، یہ کتنے لاکھوں ٹن شپ لوہے کے ہیں نا، یہ کیوں نہیں ڈوبتے؟ ایک کیل پھینکو، ایک لوہے کی پتری پھینکو تو وہ ڈوب جائے، اور لاکھوں ٹن جو ہے یہ تم اس میں پھینکو، ڈالو اس میں، تو یہ بالکل نہیں ڈوبتے۔ یہ قدرت خداوندی۔ اب اس کو آپ جو مرضی کہیں، یہ قدرت خداوندی ہے کہ اس نے پانی کو، جیسے اس نے فرمایا نا کہ سخر لکم البحر، سمندر کو اس نے تمہارے تابع کر دیا۔ تابع کیا ہے کہ تم اگر لوہے کی ایک تھوڑا سا ٹکڑا پھینکو تو وہ ڈوب جائے، اور لاکھوں ٹن جو ہے اتنا بڑا جہاز تم اس میں ڈالو اور وہ نہ ڈوبے، وہ تیرتا چلا جائے، وہ تیرتا چلا جائے۔ اب اس کے اندر تھوڑا سا غور کرو آپ کہ رب تعالیٰ نے کیسے مسخر کیا۔ پرانے زمانے میں جہازوں کی جگہ کیا کشتیاں ہوا کرتی تھی، تو کشتیوں کے چلانے کا کیا طریقہ تھا کہ وہ چپو لے کر لکڑی کے تو اس سے ہاتھوں سے چلاتے تھے اور کشتیاں چلتی تھی۔
اور اس سے لوگ اپنے کاروبار کرتے تھے، اس میں ہمیں منافع کماتے تھے، اور کشتیاں جو تھیں چھوٹی اتنی بڑی، اس سمندر کے مقابلے میں، بڑے بڑے دریاؤں کے مقابلے میں کشتی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی، لیکن کشتیاں نہیں ڈوبتی تھی اور لوگ اپنا کاروبار کرتے تھے، روزگار کماتے تھے۔ اس کے بعد وہ جہاز آ گئے، بادبان آ گئے، جس کے اوپر وہ چادریں بڑی بڑی کپڑے باندھ کر ہوا کا رخ بدلتے، اور جس طرف جو ہے نا ہوا کے اس چادروں کو پھیر کر بادبان کو، تو جس طرف جانا ہوتا اس طرف جو ہے وہ سفر کرتے۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر آگ بوٹ آئی، یعنی کوئلے کے ساتھ لکڑی جو ہے یا کوئلہ، اس کو ڈال کر انجن میں آگ لگاتے، جیسے ٹرین شروع میں چلتی تھی کہ لکڑی سے انجن کو گرم کرتے، بھاپ بنتی، اور پھر جیسے ٹرین چلتی، اسی طرح بحری جہاز جو تھی جس کو آگ بوٹ کہتے تھے، چھوٹے جہاز، بحری جہاز، اس میں بیٹھ کر لوگ جو ہے سفر کرتے تھے اور اس سے اپنے کاروبار بھی کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور زیادہ قوت دی، سمجھ دی اور اس کو تجربہ دیا، تو اس نے اتنے بڑے ہیوی ہیکل شپ بنائے کہ جس پر آپ دیکھ لیں کہ سینکڑوں فائٹر جہاز جو ہیں وہ ان پر رکھتے ہیں، اور لاکھوں ٹن جو ہے اس میں تیل ڈال کر ایک ملک سے دوسرے ملک میں لے آتے۔ اتنا وزن، ایک وہ جہاز کا اتنا وزن، پھر اس کے اندر جو ہے تجارتی سامان کا اتنا وزن، تیل کا اتنا وزن، انسانوں کا اتنا وزن، وہ ڈال کر وہ لے آتے ہیں، اور جو ہے اتنا، یعنی پورا شہر آباد ہے اور سمندر اس کو اپنے نیچے نہیں لے جاتا۔ یہ کیونکہ رب نے کیا فرمایا کہ اس نے مسخر کیوں کیا ہے؟ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ، تاکہ تم جہاز، کشتیاں اس کے اندر چلا سکو۔ تو یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے جو ہے اس کو کر دیا۔ کیسے؟ ایک تو پہلے یہ کہ ہوا کو اس کے موافق کیا، اگر وہ نہ چاہے تو کشتی یا جہاز جو ہے، اگر وہ سمندر کی جو سخت ترین ہوا ہے اگر مخالف آ جائے، تو جتنا بڑا جہاز ہو، جیسے جہاز بڑے بڑے ہیں، اسی طرح رب تعالیٰ نے ہوا بھی بڑی زبردست پیدا فرمائی ہے کہ بڑے جہاز جو ہیں، اگر اس کی طاقت اور ہوا جو ہے، جنہوں نے قوموں کو تباہ برباد کر دیا، اگر وہ ہوا ان جہازوں پر چھوڑ دے تو جہاز کبھی نہ آگے جا سکے۔ لیکن ہوا عام طور پر جہاز کے موافق ہوتی ہے، اور جو ہے اس ہوا کے زور پر انسان جو ہے بغیر کسی سٹرگل کے، بغیر کسی مشکل کے، وہ اس کا جو ہے چھوٹا جہاز ہو یا بڑا جہاز ہو یا کشتی ہو، وہ منزل مقصود تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے جو اس کی مہربانی ہے اپنے بندوں پر۔ پھر جو ہے جیسے میں نے کہا کہ لوہے کا چھوٹا سا ٹکڑا ڈال تو ڈوب جائے، اور بڑے سے بڑا جہاز جو ہے وہ نہیں ڈوبتا، وہ بڑی آسانی کے ساتھ، کتنی رفتار کے ساتھ، یعنی جتنی گاڑی کی رفتار ہوتی ہے اتنی رفتار کے ساتھ جہاز جو ہے سمندر میں چلتے ہیں اور اتنا سامان لے کر چلتے ہیں۔ پھر جو ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کو جو ہے یہ بڑے بڑے جہاز جو بنتے آئے، رب تعالیٰ نے انسان کو اتنی عقل اور سمجھ دی کہ پہلے وہ چپو سے چلاتا تھا، پھر اس نے انسان کو عقل دی تو اس نے چادریں باندھ کر اس کو چلانا شروع کیا، پھر انسان کو اور تجربہ آیا تو اس نے آگ بوٹ وغیرہ بنا کر آگ کے ذریعے سے اس کے انجن کو جو ہے گرم کر کے چلانا شروع کیا، اور پھر جو ٹیکنالوجی بڑھتی گئی تو رب تعالیٰ نے اس کو اتنی عقل دی کہ وہ تیل جو زمین سے نکلتا ہے، وہ یورینیم جو ہے اس کے ذریعے سے اور دیگر جو دھاتیں ہیں ان سے، گیس وغیرہ سے وہ انجن تیار کیے۔ اور آپ دیکھیں انجن کو، جو موجودہ جہازوں کے انجن ہیں، اگر آپ کو اگر اس کا نہیں پتا تو یہ گھروں میں جو چھوٹے چھوٹے آپ کے بوائلر لگے ہیں اس پر غور کر لیں، اور اس میں گیس سے، تیل سے جو چلتے ہیں چھوٹی چھوٹی نالیاں، اور اس کے اندر جو ہے کیسے الیکٹرانکلی
اس کے اندر وہ چیزیں لگی ہیں جیسے یہ کام کرتے ہیں، اسی طرح بحری جہاز کے اندر جو انجن بڑے بڑے لگے ہیں، انسان کی عقل دے کر دنگ رہ جاتی ہے کہ اس نے کتنا بڑا کام کیا کہ ان چیزوں سے اس نے فائدہ اٹھایا۔ اب ایک بات اور یہاں آپ کو بتاؤں، اگر آپ کہیں کہ آج سے 100 سال یا 150 سال یا 200 سال پہلے اگر آپ کسی کو کہتے کہ جی ہم جو ہے ایک ایسی مشین دیکھی ہے جو پورے گاؤں کو اٹھا کر 8 گھنٹے میں ایک ملک سے دوسرے ملک تک، ایک جو ہے ملک سے دوسرے ملک تک اس کو لے جاتی ہے، ایک بر اعظم سے اٹھا کر دوسرے بر اعظم تک لے جاتی ہے، کوئی مانے گا ہی 200 سال پہلے؟ کوئی ماننے کو تیار نہیں۔ اور اگر آپ کہتے کہ جی اتنا بڑا جہاز جس کے اوپر 200 جہاز اور جو ہے فائٹر جہاز ہم رکھ کر اس کو اتنے میل کے حساب سے ہم لے جاتے ہیں، یا ہم سمندروں سے تیل نکالتے ہیں یا ریت سے ہم تیل نکالتے ہیں، تو کوئی ماننے کو تیار تھا؟ لیکن آج جب آپ کی نظروں کے سامنے یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انسان کی عقل بہت ترقی کر چکی ہے۔ کیا آپ کا خیال ہے کہ آپ سے پہلے جو انسان تھے وہ بیوقوف تھے؟ ان کا عقل نہیں تھا؟ ان کا عقل نہیں تھا کہ وہ یہ تیل تلاش نہیں کر سکتے تھے، وہ یہ یورینیم وغیرہ نہیں بنا سکتے تھے، وہ اس طرح انجن، کیا اس وقت لوہا نہیں تھا یا اس وقت انسان نہیں تھے؟ ہاں جی، تو یہاں میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جیسے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ رہی ہے کہ آج سے 500 سال پہلے جو لوگ تھے، بڑے قابل لوگ تھے، بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، بڑے سمجھدار لوگ تھے، بڑے دیندار بہادر لوگ تھے، ان کے اندر برائیاں بھی کم تھیں، ان کے اندر جو ہے بڑی سادگی ہوتی تھی، تعلیم بھی تھی، ان کی اچھی تعلیم تھی، سارے کام کرتے تھے، لیکن انہوں نے اس طرح کی جہاز نہیں بنایا، انہوں نے تیل تلاش نہیں کیا، انہوں نے اس طرح یورینیم کی افزودگی نہیں کی، انہوں نے یہ آئٹم تیار نہیں کیے۔ لیکن آج جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو اس وقت نہ جہاز بنا سکے، نہ شپ بنا سکے، نہ وہ آج کل کی مشینری بنا سکے، اور آج لوگوں نے بنا لی۔ تو آپ کیا کہیں گے کہ اس وقت انسان کی عقل وہاں تک نہ پہنچی جہاں آج پہنچی ہے، کہ آپ مریخ پر جا رہے ہیں، آپ چاند پر جا رہے ہیں۔ اسی طرح شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو رب تعالیٰ نے متقدمین پر مخفی رکھی ہیں، اور جو ہے آنے والے جو پچھلے دور کے علماء ہیں ان پر اللہ تعالیٰ نے وہی چیزیں واضح کر دی ہیں۔ ان میں سے ایک مسئلہ کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کا ہے، کہ انہوں نے لکھا کہ متقدمین کی کتابوں میں آپ جائیں تو وہاں آپ کو یہ مسئلہ نہیں ملے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں کیا حکم ہے۔ ہاں جی، لیکن متاخرین کی کتابوں میں وہ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ متاخرین پر ایسا واضح کر دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین مسلمان تھے، حالانکہ اس وقت قرآن مجید بھی تھا، اس وقت احادیث بھی تھی، اس وقت یہ قرآن مجید کی آیات وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور یہ جو ہے یہ جن آیات کریمہ سے متاخرین نے یہ مسائل نکالے، یہ اس وقت بھی تھے۔ لیکن یہ ایسا ہے کہ جیسے ایک پہلے دور میں اگر وہ حدیثیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اس دور کے بارے میں ہیں، اگر پہلے علماء سے آپ گفتگو کریں تو وہ اس کی تعویل کرتے تھے کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن آج جو ہے اگر آپ کسی عالم سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ وہ یہ چیز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ مثال کے طور پر حدیث پاک آتی ہے، بہت ساری حدیث کی کتابوں میں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ لوگوں کو اچانک موت واقع ہو جائے گی۔ اب لوگ حیران تھے کہ اچانک کیسے موت تو واقع ہوتی ہے، آدمی بیمار ہو، اس کو نزلہ ہو، اس کو کام ہو، اس کو زخم ہو، جہاں لڑائی کے لیے جائے، جنگ میں جائے، جہاد میں جائے، تلواریں لگیں، اس طرح کر کے بیماری میں اس کو ایسا کر، یہ تو نہیں کہ ایک آدمی بڑا صحت مند ہے
یہاں سے آپ کے ساتھ بات کر رہا ہے، بات کرتے کرتے، بلکہ کئی آپ نے ہم نے ویڈیو میں دیکھا مولوی تقریر کرتے کرتے ایک طرف لیٹ جاتے ہیں، ہے یا نہیں؟ یا لوگ جو ہے جو سیاسی لوگ ہیں اسپیچ کرتے کرتے اچانک جو ہے وہ کلیپس ہو جاتے ہیں، مطلب گر جاتے ہیں، یا آپ سفر کرتے بالکل ٹھیک تھے اچانک اس کو کیا ہو، یہ موت اس وقت نہیں تھی۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو لوگ حیران ہو گئے، اب یہ ضرور وہ کیسے ہوگا؟ لیکن یہ کہ آج آپ پوچھو تو آج اس میں کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے عراق کے بارے میں فرمایا کہ وہاں کالا سونا نکلے گا، کالا سونا نکلے گا، جس پر جو ہے جو بدترین لوگ قوم کے ہوں گے، دنیا کے جو بدترین کرپٹرین لوگ ہوں گے، مجرم اور ظالم لوگ، وہ اس پر قبضہ کر لیں گے، اور جو ہے 100 میں سے 99 آدمی اس کے حصول کے لیے مر جائے گا اور ایک اس پر قبضہ کرے گا۔ یعنی اس طرح کی جو احادیث آتی ہیں اس وقت تو اس کا تصور بھی نہیں تھا کالا سونا کیا ہے، اور علماء نے لکھا کہ کالا سونا کس کو کہتے ہیں؟ اسٹیل کو کالا سونا کہتے ہیں۔ تو اب یہ حقیقت جو کتنی واضح ہوتی جا رہی ہے کہ آج سے 100 سال پہلے یا 100 سال پہلے اس کا وجود بھی نہیں تھا۔ 100 سال کے بعد اب دیکھیں کہ سارے ان ملکوں میں ریت سے، پانی سے، سمندروں سے، دریاؤں سے یہ ہر چیز نکلنی شروع ہو گئی۔ تو یہ کیسے نکلنی شروع ہو گئی کہ رب تعالیٰ نے انسان کو اتنی ایسی سمجھ عطا فرمائی جو پہلے لوگوں میں یہ چیز نہیں آئی، اور اب جو جو وقت گزرتا جا رہا ہے اب نئی نئی ٹیکنالوجی آتی جا رہی ہے۔ تو فرمایا کہ سمندر کو اللہ نے مسخر کر دیا، اور سمندر جو ہے یہ بھی آپ سائنٹسٹ وغیرہ لوگ جو ہیں جس پر تحقیق کرتے ہیں، انہوں نے لکھا اس بات کو کہ جتنی قیمتی اشیاء یا جتنی معدنیات اور جتنے تیل کے ذخائر اور یہ قیمتی چیزیں سمندر میں موجود ہیں، اتنی خشکی پہ نہیں ہے۔ اور میں نے سنا کہ مطلب تو آپ لوگ بہتر جانتے ہو کہ مجھ سے اس معاملے میں کہ سمندر کے نیچے پہاڑ ہے اور اس میں آگ بھی لگتی ہے سمندروں میں۔ یعنی یہ بھی تیل بھی ہے اس میں، اور یہ ساری چیزیں سمندر کے اندر موجود ہیں۔ پہاڑ ہے سمندر کے اندر، ان کے اندر آگ لگتی ہے، ان کے اندر تیل ہے، ان کے اندر گیس کے ذخائر ہیں، یہ بھی چیزیں ہیں۔ اور رب تعالیٰ نے اس سمندر کو مسخر کیا انسان کے لیے، اس سے اتنی روزی وہ حاصل کر سکتا ہے۔ دیکھیں کسی ملک میں چلے جائیں، جو فش مارکیٹ میں جائیں تو کتنی قسم کی فش ملتی ہے جو لوگ جو بیچتے ہیں، اور کتنا روزگار وہ کماتے ہیں۔ اور آج اس دنیا میں جس ملک کو سمندر لگتا ہے، جتنا سمندر اس کو لگے گا اتنا وہ زیادہ امیر ہے، اتنا وہ زیادہ۔ ایک دور تھا جب سمندر کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی تھی۔ آج دیکھیں کہ جس ملک کو سمندر لگے گا وہ کتنا امیر ہے۔ یہ دیکھیں آپ انگلش میں چلے جائیں، یہ کتنی اس کے اوپر یہ انہوں نے لگائے ہوئے ہیں شپ کی جگہ، جو ہے کنٹینر جو آتے ہیں باہر کے ملکوں سے۔ آپ بالٹیمور چلے جائیں، آپ نیو یارک چلے جائیں، جہاں جہاں سمندر ہیں وہاں جو کاروبار ہیں، جو حکومتیں کاروبار جتنا اچھا کر سکتی ہیں اتنا زیادہ وہ ہے ان کا کاروبار سمندر کے ذریعے سے۔ اور بائی ایئر اگر آپ کوئی چیز منگائیں تو اس کی قیمت دیکھ لیں، اور بائی شپ اگر منگائیں تو اس کی قیمت دیکھ لیں۔ تو فرمایا کہ ہم نے سمندر کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، اس کے اندر فرمایا لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرتے تو اس سے، اور یہ سے روزی کماتے ہو۔ کیا روزی؟ فش کماتے ہو، فش اس سے جو ہے لے کر کھاتے ہو، اور اس سے اندر جو ہے غوطے مار کے اس کے اندر قیمتی موتی اور جواہرات اس طرح کی چیزیں نکالتے ہو، وہاں سے تیل نکالتے ہو، وہاں سے معدنیات نکالتے ہو۔ اگر رب تعالیٰ یہ سمندر جو ہے یہ پانی کی بجائے کسی اور دھات کا بنا دیتا تو وہ قادر تو تھا نا۔ تو اگر اتنا سخت ہوتا کہ وہ جیسے پانی ایک آئٹم ہے، اس کی جگہ کوئی ایسا آئٹم ہوتا کہ اوپر جہاز چل نہیں نہ سکتا، تو تم کیا کرتے اس کے بعد؟
تو ہم نے فرمایا کہ ہم نے یہ نعمت دی ہے تمہیں کہ یہ سمندر پیدا فرمایا کہ تاکہ اس کے اندر تم کشتی چلا کر تم اس کے ذریعے ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاؤ، سیر کے لیے جاؤ، بزنس کے لیے جاؤ، اور جو ہے دنیاوی کاروبار کے لیے جاؤ، آپ اس میں شپ چلاؤ، لے آؤ، سستا بھی ہے اور یہ مفید بھی ہے اور پرامن بھی ہے۔ فرمایا کہ وہ ذات جس نے تمہارے لیے اس کو مسخر کیا۔ آپ کتنی عقل دی اسے، کیسی کیسی خوبصورت چیزیں رب تعالیٰ نے بنائی جس کے اندر فرمایا کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ، اس کا ہاتھ پاؤ۔ وسخر، آگے فرمایا وسخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جميعا منہ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر فرمایا جو کچھ آسمانوں میں ہے، اور اللہ نے مسخر فرمایا تمہارے لیے جو کچھ زمینوں میں ہے۔ جمیع منہ، یہ سارا کا سارا کہاں سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اب آسمان کو دیکھ لیں، رب تعالیٰ جل شانہ نے آسمانوں سے بارش کو نازل فرمایا۔ بارش آسمانوں سے آتی ہے، نہیں، بارش آسمانوں سے آتی ہے، اور اس کے لیے کیا فرمایا؟ بھئی کتنی آیتیں پیچھے گزر چکی ہیں، درس ہمارے گزر چکے ہیں کہ بنجر زمین جو ہے، جو بالکل کوئی چیز نہیں اگاتی، جب اس پر رب تعالیٰ کی رحمت کی بارش نازل ہوتی ہے تو وہ زمین ساری سرسبز ہو جاتی ہے، پھل پیدا ہوتے ہیں، پھول پیدا ہوتے ہیں، سبزہ پیدا ہوتا ہے، کھیتیاں پیدا ہوتی ہیں، اناج پیدا ہوتا ہے، تو ساری زمین سرسبز ہو جاتی ہے۔ تو یہ بارش کہاں سے آتی ہے؟ آسمانوں سے۔ یہ اللہ نے مسخر فرمایا تمہارے لیے، اور کوئی اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کا تم سے چارج نہیں لیتا کہ تم جو ہے سٹی میں پر گیلن کے کتنا تم دیتے ہو، پیسے دیتے ہو، تمہارا بل آ جاتا ہے، لیکن رب تعالیٰ نے کبھی بارش کا بل نہیں بھیجے تمہارے لیے۔ اس نے مسخر فرمایا، جیسے میں نے تفسیر کی اس کی، کہ بغیر معاوضے کے کسی چیز کو تمہارے لیے بنا دینا، مسخر کر دینا، یہ کوئی اس کا بل نہیں آتا۔ رب تعالیٰ جل شانہ جو ہے چیزوں کو پیدا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح یہ سورج جو ہے، اب سورج دیکھو کتنا بڑا ہے، اور سورج کی جو اس کی دوری ہے، اگر سورج اس سے زیادہ دور ہوتا جتنا اب ہے تو اتنی سردی ہوتی کہ آپ برداشت نہ کر جاتے۔ یہ جو ہے سورج کی جو مسافت ہے، یہ اس اندازے سے ہے کہ انسان اپنی زندگی گزار سکے۔ اگر یہ کچھ اور کوئی کئی سو میل اور اوپر ہوتا تو اتنی ٹھنڈ ہوتی کہ انسان زندگی نہ گزار سکتا، منجمد ہو جاتا، مر جاتا۔ اور اگر یہ سورج قریب ہوتا کچھ سو میل اور تو انسان ویسے جم جاتا ہے اتنی گرمی سے۔ جب جولائی اگست کی گرمی آپ برداشت نہیں کر سکتے تو اگر سورج جو ہے، ابھی اس کا منہ اوپر ہے، سورج کا منہ جو ہے یہ اوپر ہے، اور اگر اس کا منہ نیچے ہو اور زمین کی طرف یہ سورج ہو تو انسان زندہ رہ سکتا ہے۔ پھر رب تعالیٰ نے اس کی حرارت کے اندر کیا چیز رکھی کہ یہ جو آپ کی کھیتیاں پکتی ہیں، یہ گندم پکتی ہے، جو پکتا ہے، جوار باجرہ پکتا ہے، یہ پھل پکتے ہیں، یہ سورج کی حرارت سے پکتے ہیں۔ اسی طرح نا آپ سائنس زیادہ جانتے ہیں تو مجھ سے، تو اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ سورج کی حرارت سے یہ کھیتیاں پکتی ہیں، یہ گندم وغیرہ ہوتی ہے، فصلیں ہوتی ہیں، یہ سورج کی حرارت اس کو پہنچتی ہے تب ہوتا ہے۔ تو چاند جو ہے، چاند کی روشنی سے اس کے اندر سبزیوں کے اندر، پھلوں کے اندر مٹھاس پیدا ہوتا ہے۔ یہ جو پھل میٹھے ہوتے ہیں نا، یا پھل پھیکے ہوتے ہیں، یا پھلوں کے اندر جو رس اور جوس ہوتا ہے، یہ چاند کی تاثیر سے ہے جو اللہ نے اس کے اندر پیدا فرمائی ہے۔ اور جو سبزیوں کا اور کھیتیوں کا پکنا ہے یا اگنا ہے یا بڑھنا ہے، یہ سورج کی حرارت سے ہے۔ تو یہ فرمایا کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ، یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں ان کو تمہارے لیے مسخر کیا۔ یہ جو سورج کو مسخر کیا، اس سے کتنے فائدے تم اٹھاتے ہو۔ یہی دیکھ لیں کہ آپ کا بجلی کا بل کتنا آتا ہے۔ کیوں آتا ہے؟ کہ یہ رات کو لائٹ جگانی پڑتی ہے۔ اگر یہ دن کو بھی اندھیرا ہو
اور سورج کی روشنی نہ ہو تو آپ کو کتنا بل آ جائے. ہاں جی. اور اب جو ہے یہی بات جو میں نے پہلے عرض کی کہ آج سے 200 سال پہلے 300 سال پہلے یہ جو سسٹم ہے کیا بولتے ہیں اس کو جو سورج سے انرجی حاصل کرتے ہیں سولر سسٹم. یہ سولر سسٹم جو ہے آج سے 200 سال پہلے تو نہیں تھا. اب یہ سولر سسٹم جو لگا کر ایک دفعہ لگا لو اور بجلی کا بل کیا بلکہ آپ کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو جتنا زیادہ سولر سسٹم لگائیں گے ہم آپ کو پیمنٹ کریں گے. تو یہ سورج جو ہے اللہ کی نعمت ہوا یا نہیں ہوا؟ ابھی دیکھتے جائے کہ اور کیا سورج سے فائدہ حاصل ہوتے ہیں. سورج سے کتنی انرجی جو ہے یہ سائنٹسٹ حاصل کرتے جا رہے ہیں. تو رب تعالیٰ کے فرمان ایک ایک فرمان پر اب غور کرتے جائیے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمانوں کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان کو ہم نے آپ کے لیے مسخر کر دیا. جہاں دور دراز گاؤں میں بجلی نہیں ہوتی وہاں رات لوگ چاند کی روشنی میں کام کرتے ہیں, چاند کی روشنی میں سفر کرتے ہیں. ستارے جو ہیں ان ستاروں کو جو ہے لوگ اس سے اپنی جو ہے یہ نیویگیشن سسٹم اس کا فائدہ حاصل کرتے ہیں. جیسے پرانے زمانے میں جب جہاز چلتے جب لوگ سفر کرتے تو وہ کہتے جی قطب تارہ جو ہے اس کو آپ اس طرف رکھ لیں اور سفر شروع کر دیں تو آپ سیدھے فلاں جگہ چلتے چلے جائیں گے. فلاں تارہ جو ہے وہ جب آپ کے سمت ہو جائے گا تو آپ صحیح راستے پہ جائیں گے. تو پرانے لوگ جیسے فرمایا, اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نا کہ اصحابی کا نجوم بے مقتدیتم اہتدیتم, کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. کہ جیسے ستاروں سے تم سفر میں رہنمائی حاصل کرتے ہو اسی طرح دین کے سفر میں تم میرے صحابہ سے رہنمائی حاصل کرو. اور اہل بیت کو کشتی فرمایا کہ جیسے تم کشتی سے فائدہ اٹھاتے ہو سفر کرتے ہو میری اہل بیت کشتی کی مانند ہے. تو فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اور جو کچھ زمینوں میں ہے اس سے بھی آپ فائدہ اٹھاتے ہو. اب یہ زمین دیکھو, یہ زمین کی مٹی ہے نا, مڈ ہے. اگر یہ زمین تانبے کی ہو تو آپ اس سے مکان بنا سکتے ہیں. اگر یہ چاندی کی ہو تو آپ اس کے اندر میت دفن کر سکتے ہیں. اگر یہ سونے کی ہو تو آپ اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہی ہے نا کہ آپ اس کو اکھیڑ کر ملینر بن جاتے ہیں کہ سونا ہے. لیکن اس کا جو فائدہ کہ مٹی سے مکان بناتے ہیں, مٹی میں آپ قبرستان میں میت دفن کرتے ہیں, مٹی سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ اگر چاندی یا سونے کی زمین ہو تو یہ تو سورج سے کتنی تپ جاتی ہے اور آپ اس پر بیٹھ نہ سکتے, چل نہ سکتے. تو فرمایا زمین اٹ سیلف جو ہے اس سے آپ کتنا فائدہ اٹھاتے ہو کہ اگرچہ زمین جو ہے یہ بیضوی شکل میں ہے, انڈے کی شکل میں ہے, لیکن آپ اس پر بیٹھے ہو, آپ کوئی آدمی گرتا نہیں ہے ایک طرف سے, آپ اس پر لیٹ جاؤ آپ آرام سے سو سکتے ہو. مکان بناؤ آپ مکان بنا سکتے ہو. آپ چلو تو آپ اس پہ گرتے نہیں ہو کہ ہموار زمین ہے اور آپ اس میں سارے کام بڑی آسانی سے کر سکتے ہو. اگر یہ زمین جو ہے اگر یہ اس طرح کی بنی ہوتی کہ آپ چل نہ سکتے, اگر اس طرح کی ہوتی کہ آپ اس پر لیٹ نہ سکتے, اگر اس طرح کی ہو کہ آپ اس کو فائدہ نہ اٹھا سکتے تو یہ انسان کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ میں نے ان چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کیا, اور بعض مقامات پہ لکم کا لفظ آتا ہے, لام جو ہے نا نفع کے لیے ہے. تمہارا کیا ہوا کہ ہم نے زمینوں اور آسمانوں کو اور ان چیزوں کو جو پیدا کیا تو تمہارے نفع کے لیے تمہارے فائدے کے لیے پیدا فرمایا. اسی لیے تو رب تعالیٰ فرماتا نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اب رب تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھو کہ زمین کو بیضوی شکل میں کیوں بنایا. اس لیے بنایا کہ زمین کے جو ہے نا ایک طرف اس نے گلیشیئر رکھے. آپ چاہے نارتھ میں چلے جائیں, یہ بھی آپ علم مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے, ہم تو اس علم کو نہیں جانتے, لیکن گلیشیئر دیکھیں کہ کتنے پہاڑوں کی طرح وہ سمندر کے وہ جو برف کے گلیشیئر ہیں پہاڑوں کی طرح اتنے بڑے ہیں, لیکن وہ جب ایک زمین کے ایک کونے پر ہے تو اس سے زمین ٹوٹتی نہیں ہے. ہاں جی. اور پھر جب گرمی آتی ہے تو وہ پگھل کر وہ پانی جب نیچے آتا ہے تو وہ پانی تمہارے دریاؤں کی شکل میں سمندروں کی شکل میں تمہارے کھیتوں کے لیے کتنا مفید ہوتا ہے.
تمہارے پینے کے لیے کتنا مفید ہوتا ہے، ہاں جی، اور تمہارے کام کتنا آتا ہے وہ پانی جو ہے۔ تو رب تعالیٰ جل شانہ نے ایک ایک چیز کو جو پیدا فرمایا اس کے اندر ہزاروں لاکھوں حکمتیں ہیں اور انسان کے فائدے کے لیے۔ ایسے تو نہیں فرمایا نا کہ اللہ وسخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، ہم نے سب ان چیزوں کو مسخر کیا تمہارے لیے۔ پہاڑ دیکھ لو، اب پہاڑ ہیں، پہاڑ جہاں ہوں وہاں ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہاں آپ سبزی اور پھل اور جو یہ چیزیں نہیں اگا سکتے جیسے کہ ہموار زمین میں اگا سکتے، لیکن پہاڑوں کی اپنی شان ہے۔ جن ملکوں میں پہاڑ ہیں وہ پہاڑ کسی نعمت سے کم نہیں۔ آج کل کے دور میں دیکھیں کہ آپ یہ جتنے بھی آپ کے مکان بنتے ہیں، لنٹر بنتے ہیں، جتنی سڑکیں بنتی ہیں اور جتنے پکی زمینیں بنتی ہیں، تو یہ کیا ان پہاڑوں سے بجری بنا کر تو یہ سڑکیں بنتی ہیں۔ کتنا فائدہ اس کا ہے کہ گاڑیاں آپ کی اتنے آرام سے چلتے ہیں، ایسی ثبوت ہے کہ آپ پانی کا گلاس رکھ دیتے ہیں گاڑی میں اور گاڑی 100 میل کی رفتار میں چلاتے ہیں، پانی نہیں گرتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ سڑکیں اتنی ثبوت ہے کہ بجری اتنی شاندار بنا کر انہوں نے سڑکیں بنائی ہیں۔ پھر آپ کے مکان جو ہے اس پر لنٹر بنتے ہیں، پہاڑوں کو کتنا یوز کیا جا رہا ہے۔ پھر یہ پہاڑ جو ہے یہ فرمایا کہ یہ زمین میں میخ کا کام کرتے ہیں کہ زمین کو ہلنے نہیں دیتے۔ ان پہاڑوں کے اندر آپ دیکھیں، جا کر دیکھیں، افغانستان میں جا کر دیکھیں، بلوچستان میں جا کر دیکھیں، یا ان ملکوں میں جہاں پہاڑ ہے کہ ان پہاڑوں میں سونا ہے، ان میں کوئلہ ہے، ان کے اندر کتنی قسم کی دھاتیں ہیں، ان کے اندر یورینیم، پتہ نہیں کیا کیا ان پہاڑوں کے اندر ہے۔ اور جو لوگ ٹھیکے دیتے ہیں، جو پہاڑوں کے ٹھیکے لیتے ہیں، جیسے جہانگیر ترین ہے تو کتنا امیر ہے صرف اس وجہ سے کہ پہاڑوں کے ٹھیکے لیتا ہے اور اس میں جو کتنا اس کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو پہاڑ بھی زمین کے اندر ہے نا، تو کتنا فائدہ اس کا ہے۔ جس کے پاس خالی زمین ہے، کئی مربع زمین اس کی ہے، وہ کتنا اس سے اناج اگا کر امیر ترین بنتا جا رہا ہے۔ جس کے پاس پہاڑ ہیں وہ پہاڑوں سے فائدہ اٹھا کر کتنا امیر ترین بنتا جا رہا ہے۔ تو جس کے پاس باغات ہیں، یہ بھی زمین سے نکلتے ہیں، اب فروٹ جس کے ہیں، آم ہے، کنو ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے فروٹ جس کے ہیں، تو کتنا فائدہ انسان کو اس زمین سے پہنچ رہا ہے۔ اور رب تعالیٰ جل شانہ نے اس کو انسان کے فائدے کے لیے پیدا فرمایا۔ اس کے اندر درخت ہے، اب درختوں سے کتنا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ لکڑی کاٹ کر مکان بناتے ہیں، دروازے بناتے ہیں، اس کی تجارت کرتے ہیں۔ ہاں جی، لکڑی کتنی قیمتی، عام لکڑی کو دیکھ لیں، چین بہار کی لکڑی دیکھ لیں اس کو، اور دوسری جو ہے مختلف قسم کی لکڑی ہے وہ کتنی قیمتی ہوتی ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک ایک چیز کو تم دیکھو، میری مخلوق میں جو میں نے آسمانوں اور زمینوں سے تمہارے لیے پیدا فرمائی ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے تمہارے لیے مسخر کی ہیں۔ ہاں جی، لیکن ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یہ نشانی کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو میری نعمتوں میں غور اور فکر اور سوچ و بکار کرتے ہیں۔ ہاں جی، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گلستان میں آپ فرماتے ہیں، ابر و باد و مہو خورشید و فلک در کارن۔ ابر بادل، جیسے میں نے کہا کہ بارش آتی ہے، ابر و باد ہوا دیکھ لیں، یہ ہوا بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہوا چلتی ہے تو آپ کو بجلی پنکھوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اور آپ کتنا اس سے آرام اور لطف محسوس کرتے ہیں۔ وہ بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ میں جاتی ہے ہوا۔ ابر و باد و ماہ کہتے ہیں چاند کو، خورشید کہتے ہیں سورج کو، اور فلک کہتے ہیں آسمان کو۔ فرمایا کہ ابر و باد و مہو خورشید و فلک در کارن، یہ سارے جو ہے نا، بادل ہوں، ہوا ہو، چاند ہو، سورج ہو، آسمان ہو، در کارن، یہ سارے اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، سارے اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ تا تو نانے بکف آری بغفلت نہ خوری، یہ کیوں کام میں لگے ہوئے ہیں؟ تاکہ تو روٹی اپنے ہاتھ سے کما کر کھائے۔ ہاں جی، شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ یہ سارے جو ہے بارش آتی ہے تو آپ کی زمین جو ہے جب اس میں پانی آتا ہے تو آپ اس میں محنت کرتے ہیں، گوڈی کرتے ہیں، اس کے اندر بیج ڈالتے ہیں۔ ہاں جی، پھر جو ہے جب وہ خشک ہوتی ہے، پھر اس کے اندر پھر ہوا اور سورج کی کرنیں لگتی ہیں تو وہ کھیتی نکلتی ہے۔
پھر چاند کی کرنیں پڑتی ہیں تو وہ پھل وغیرہ کھیتی پکتی ہے، اس کے اندر مٹھاس پیدا ہوتا ہے. تو فرمایا کہ یہ چیزیں رب کی طرف سے تیرے لیے انعام ہے، اور تو اپنے ہاتھ سے کو روزی کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اپنے ہل چلاتا ہے، سواگا ڈالتا ہے، اس کے اندر بیج ڈالتا ہے، تو اس کے اندر گا کر اس کو جو ہے گندم نکالتا ہے، بھوسا نکالتا ہے. فرمایا تا تو نانے بکف آری، تاکہ تو اپنے ہاتھ سے روٹی کمائے، و بغفلت نہ خوری، اور مفت خوروں کی طرح بس بیٹھ کر روٹیاں نہ پھاڑتا رہے. ہاں جی، یعنی جو آدمی مفت روٹی پھاڑے اس کو کوئی پسند کرتا ہے؟ تو یہی شیخ صاحب نے فرمایا ابر و باد و مہو خورشید و فلک درکارن تا تو نانے بکف آری و بغفلت نہ خوری. فرمایا ہم نتیجہ کیا نکالتے ہیں، وہ بات سننے والی ہے. فرمایا ہم از بہر تو سرگشتہ و فرما بردار، یہ چاند ہو، سورج ہو، آسمان ہو، بادل ہو، ہوا ہو، یہ جتنی چیزیں بھی ہیں، ہوا تمام کے تمام از بہر تو سرگشتہ، یہ تیری خدمت کے لیے سرگرداں ہیں. یہ تیری جو ہے نا خدمت کے لیے یہ ہر وقت سرگرداں ہیں، اور فرما بردار، اور فرمان تیرے حکم کے مطابق یہ تیری زندگی کے مطابق یہ سارے کام کر رہے ہیں. شرط انصاف نہ باشد کہ تو فرما نہ بری. تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ ساری چیزیں یہ اس لیے ہیں کہ تیرے تابع رہ کر تمہیں فائدہ پہنچائیں، تو یہ انصاف تو نہیں ہے نا کہ یہ سارے تیری خدمت کریں اور تو رب کا نام نہ لے. یہ سارے تیرے رب تعالیٰ یہ ساری چیزیں تیرے لیے پیدا فرمائے اور تمہیں آرام پہنچائے، اور تو رب کا نام نہ لے. جیسے کسی نے کہا اس کا ترجمہ کہ جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے، جانور پیدا ہوئے تیری. سورہ نحل پڑھیں. ہاں جی، سورہ نحل میں کیا فرمایا؟ پہلے رکوع میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جانوروں کو جو پیدا کیا، اب اس کی صوف دیکھو، اس کی پشم دیکھو، اونٹ کے دیکھ لو، اس سے کمبل بنتے ہیں، بھیڑ کے جو صوف ہے اس سے سویٹریں بنتی ہیں، اس سے بھی کمبل بنتے ہیں، کپڑا بنتا ہے. ہاں جی، چمڑے سے جو ہے جو شوز بنتے ہیں، کوٹ بنتے ہیں، ہاں جی، جیکٹیں بنتی ہیں، کتنا کچھ بنتا ہے. گوشت تم کھاتے ہو، بیچتے ہو، بزنس کرتے ہو. دودھ ہے، اس سے تم چیز بناتے ہو، اس سے تم اپنی روزی کماتے ہو، پالتے ہو، اس کو آگے بیچتے ہو. یہ ساری چیزیں اونٹوں پر، گھوڑوں پر تم سواری کرتے ہو، اور جانوروں کو، یہ سارے جانور جو ہیں یہ بھی تمہارے لیے. والخیل والبغال والحمیر ترکبوها وزینہ، اور زینت بھی ہے کہ آپ زمیندار کہتے ہیں کہ میرے پاس 100 بھینس ہے، اس کی عزت ہوتی ہے. 100 گھوڑا ہے، میرے پاس 100 گھوڑا ہے، میرے پاس 100 اونٹ ہے. فرمایا یہ زینت ہے تمہارے. تو فرمایا جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے، چاند، سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہوئیں تیری غذا کے واسطے. یہ سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. جب شیخ سعدی نے کہا ابر و باد و مہو خورشید و فلک درکارن تا تو نانے بکفاری و بغفلت نہ خوری، ہما از بہر تو سرگشتہ و فرما بردار، شرط انصاف نہ باشد کہ تو فرما نہ بری. اسی کا ترجمہ کتنا خوبصورت کیا کہ جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے، چاند، سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہوئی تیری غذا کے واسطے. یہ سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. تو فرمایا ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں سوچنے والوں کے لیے. اور اگر نہ کوئی سوچے تو پھر اس کا خدا ہی حافظ ہے. رب تعالیٰ اپنے نعمتوں کو ذکر فرماتا ہے کہ ہم نے انسان تیرے لیے سب کچھ پیدا کیا. ہاں جی، فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو کس کے لیے پیدا کیا؟ عبادت کے لیے. باقی ساری چیزوں کا ذکر نہیں کیا کہ ہم نے جانوروں کو پیدا کیا، درختوں کو پیدا کیا، فرشتوں کو پیدا کیا، کسی کا ذکر نہیں کیا. حالانکہ یہ جانور بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، جانور بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا نا یا اللہ میں تیری سر رات عبادت کرتا رہا ہوں. فرمایا یہ مینڈک جو ہے نا
اس نے تجھ سے زیادہ میری عبادت کی ہے رات کو. کہاں داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی اور کہاں وہ مینڈک. رب فرماتا ہے اس نے سب سے زیادہ عبادت اس مینڈک نے کی ہے رات کو. تو اگر آپ سورہ نمل جو ہے اس میں جہاں سلیمان علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ وہ پرندوں کی بولی سمجھتے تھے، تو وہاں اگر دیکھیں تو سارے یہ پرندے جو ہیں نا جتنے بھی ہیں یہ جب بولتے ہیں تو ہمیں تو سمجھ آتی ہے نا کہ یہ پتہ نہیں چی چی چوں چوں کر رہے ہیں، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ فلاں پرندہ سبحان اللہ کہتا ہے، فلاں پرندہ جو ہے وہ موت کو یاد کرتا ہے، فلاں رب کی عبادت کرتا ہے، فلاں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اور فرمایا مرغی کو تم دیکھتے ہو کہ وہ جب پانی پیتی ہے تو ایک چونچ لے کر پھر اللہ کا شکر ادا کرتی ہے. اب دیکھتے اوپر منہ کرتی ہے نا، چونچ میں پانی لے کر ایک گھونٹ بھرنے کے بعد رب کا شکر ادا کرتی ہے. تو یہ ساری مخلوق جو ہے رب تعالیٰ کی وہ اللہ کی عبادت کرتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، لیکن ان کو عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا، اس کو انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے. اور انسان اور جن کو رب نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. ایمان والوں سے فرما دو کہ درگزر کریں ان سے جو اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے. یعنی اللہ کی امید جو ہے نا ایام اللہ، ایام اللہ سے کیا مراد ہے کہ جو اس کا ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ جو قیامت کے دن کی امید نہیں رکھتے، یعنی جن کو اللہ پر ایمان نہیں ہے، مشرکین، اور وہ قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، ان سے درگزر کرو. اس آیت کے مفسرین نے چند شان نزول بیان فرمائے. ایک شان نزول یہ فرمایا کہ جب ہجری 5 میں مدینہ منورہ میں یہ آیا نا غزوہ بنو مستلق، 5 ہجری میں غزوہ بنو مستلق ہوا. غزوہ اس جہاد کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل ہو، اس کو غزوہ بولتے ہیں. اور دوسرا ہوتا ہے سریہ. سریہ وہ ہوتا ہے جس میں آپ شامل نہ ہوں اور صحابہ جائیں. تو غزوے میں غزوہ بنی مستلق، وہاں آپ گئے اور آپ کی فوج جو ہے وہ ایک کنویں پر اتری جس کنویں کا نام مریسی تھا. اس پر جب اتری تو جو ہے کنویں پر جب ظاہر ہے کہ اس وقت پانی کی تو کثرت نہیں ہوتی تھی، تو ابئی بن جو ہے عبداللہ بن ابئی رئیس المنافقین وہ بھی ساتھ تھا. وہ ساتھ تو ہوتا تھا جہادوں میں، منافق جو ساتھ رہتے تھے. تو اس نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جا میرے لیے نا اس سے کنویں سے پانی بھر کے لا. اب جب وہ گیا تو وہ دیر سے آیا، بہت دیر سے آیا. تو جب واپس پہنچا تو اس نے جھڑکا کہ میں تمہیں اتنی دیر ہو گئی، میں نے پانی بھرنے کے لیے تمہیں بھیجا اور تو پانی بڑی دیر سے لے کر آیا، کیوں؟ اس نے کہا جی میں جب کنویں پر پہنچا تو حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق یہ لوگ کنویں پر موجود تھے، اور وہ جو ہے نا اپنے ساتھیوں کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مجاہدین کے لیے وہ پانی کی مشکیں کنویں سے بھروا رہے تھے. تو اس لیے کسی آدمی کو آگے جرأت نہیں ہوئی کہ وہ ان سے کہے کہ آپ ہٹ جاؤ اور ہم پانی بھر لیں. تو اس لیے مجھے انتظار کرنا پڑا، اور میں انتظار کر کر کے جب جگہ فارغ ہوئی تو پھر میں اس وقت کنویں سے پانی بھر کر آپ کے لیے لایا. تو وہ ایسا نامراد تھا چونکہ منافق تھا نا، اور وہ جو ہے اس کی زبان بکتی رہتی تھی ہر وقت. تو اس نے کہا اس کو کہ میں تمہیں نہیں کہا کرتا تھا، تمہیں پتہ ہے کہ سمن کلبہ کا یا کلو کا، کہ ہمارا مقولہ ہے کہ اپنے کتے کو، اپنے گھر کے کتے کو اتنا موٹا کرو کھلا کھلا کے کہ وہ جب طاقتور ہو جائے تو تمہیں کھا جائے. اس ذلیل کا اشارہ کس طرف تھا؟ جس طرح کہ سورہ جو منافقون میں ذکر آتا ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ایک ایسا لفظ بولا جو آپ کی شان کے خلاف تھا، اور جو ہے اس کا پھر
اسی سورج کا نزول اسی کے بارے میں ہوا جب وہ انکار کر گیا. جب آپ نے پوچھا تو جھوٹ بول گیا کہ نہیں میں کیسے کہہ سکتا ہوں, میں تو آپ کا موقع ہوں. اور میں نے کئی دفعہ بتایا کہ یہ ذلیل انسان جو تھا عبداللہ بن ابی, یہ کیا کرتا, جمعے کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تو یہ پہلی صف میں کھڑا ہو جاتا اور کہتا لوگو اور تم بڑے خوش قسمت ہو, تمہارے پاس اللہ کا محبوب تشریف لایا, تم بڑے لکی آدمی ہو کہ اللہ کا رسول ہمارے اندر موجود ہے, اللہ کی رحمت ہمارے پاس ہے, اور آپ جو ہے ایک ہمارے سردار ہیں, آپ اللہ کے پیارے بندے ہیں, اور دین اسلام آپ لائے ہمارے پاس, آپ کی بڑی انعامات ہیں ہمارے اوپر, آپ کی بڑی مہربانی ہے, لوگوں آیا کرو, زیارت کیا کرو. تو اس طرح کی یہ تقریر ہر جمعے پر کرتا ہوا. اب دیکھو کتنے اچھے الفاظ ہیں, لیکن اندر سے اتنا کھوٹا کہ اس نے کہا کہ سب من قلبہ کا یا ہوگا, یعنی اتنا ذلیل انسان. اور جو اس نے برا لیخرجن العز من الاذل, یعنی یہ مکے کے لوگ جو ہے نا, یہ ہجرت کر کے ہمارے پاس آئے, جن کو روٹی نہیں ملتی تھی, آپ نے ان کو اپنے بچے کچے ٹکڑے ان کو کھلائے, اور اب یہ طاقتور ہو گئے, اور یہ جو ہے نا یہ ذلت اٹھا کر آئے تھے اور ہم عزت والے لوگ تھے, تو ہم مجھے جا لینے دو مدینہ پاک میں, الیاذ باللہ الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ, میں ان ذلیلوں کو مدینہ سے نکال دوں گا, ہم عزت والے ہیں اور ان ذلیلوں کو نکال دیں گے. یہ قرآن نے بیان کیا. تو جب صحابی نے حضور کو کہا تو آپ نے بلایا, یہ انکار کر گیا. جب انکار کر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود سب کچھ جاننے کے, کیونکہ حکم تو ظاہر پر ہوتا ہے نا, تو آپ نے اس ینگ صحابی کو فرمایا کہ جب اس نے کہا کہ میں نے کوئی بات نہیں کی, یہ آدمی سچ نہیں بول رہا, تو چونکہ اور کوئی گواہ نہیں تھا تو آپ نے اس کو درگزر کر دیا اس سے. لیکن صحابی جو تھے ان کو بڑی تکلیف پہنچی, اور وہ رو کر کہ میں اب ان صحابہ کی نظروں میں, حضور کی نظروں میں تو کیا گمراہ ہو گیا کہ وہ کیا سوچیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے پوری سورت نازل فرما کر ساری حقیقت واضح فرما. تو جب اس نے کہا نا کہ یہ جملہ بولا تو حضرت عمر تک پہنچا, تو حضرت عمر تو معاف کرنے والے نہیں تھی, تلوار نکالی اور اس کے سر پر پہنچنے لگے, تو یہ آیت نازل ہو گئی. یہ آیت جو ہے نا پوری سورت مکی ہے, سورت جاسیہ جو ہے یہ مکے میں نازل ہوئی, لیکن یہ آیت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ, کہ یہ جو ہے نا منافق, کافر, بے ایمان, یہ قیامت کے دن کی ان کو امید نہیں ہے, تو ان کافروں پر سختی نہ کرو, ان کو معاف کرو, درگزر کرو ان سے. ایک جو ہے ایک یہ شان نزول ہے. ایک شان نزول اس کا یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک یہودی تھا جس کا نام تھا فخاس. اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب جو ہے نا وہ محتاج ہو گیا ہے, وہ غریب ہو گیا ہے, اس لیے وہ ہم سے قرضہ مانگتا ہے. حضرت عمر تک بات پہنچی, تلوار اٹھا کے پہنچ گئے, نبی کریم علیہ السلام نے پھر روک لیا. ہاں جی, آپ تو ان کو روک لیتے تھے. تو یہ اعلان ہوئی. ایک یہ شان نزول ہے. تیسرا شان نزول یہ ہے کہ ایک شخص نے مکے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دی, تو آپ کو غصہ لگا, آپ تو برداشت کرنے والے نہیں تھے, تلوار نکالی, تو آپ نے ان کو منع فرما دیا. یہ تیسرا شان نزول ہے. چوتھا شان نزول یہ ہے کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تکلیف دیتے تو آپ اس سے درگزر, آپ تو بڑے رحیم کریم تھے, آپ درگزر فرما دیتے. جب درگزر فرماتے تو پھر وہ ہنستے اور مذاق کرتے کہ دیکھا ہم نے کچھ کہا تو یہ آگے سے جواب ہی نہیں دیتے. تو اللہ نے یہ نازل فرمایا کہ ان کو درگزر کر جاؤ جن کا قیامت پر ایمان نہیں ہے, یا یہ لوگ جو ہے یہ جو جنگ کرتے ہیں, ظلم پھیلاتے ہیں اور فتنے پھیلاتے ہیں, ان کو معاف کر دو, تاکہ لیجزی قوم بما کانوا یکسبون, جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ ان کا حساب کتاب لے گا اور ان کو سزا دے گا رب تعالیٰ. ایمان والوں کو جو ہے درگزر کرنے کا حکم فرمایا. یہاں آج معراج شریف کے جو ہے موقع پر, معراج شریف کا مہینہ ہے, میں ایک حکایت آپ کو سنا دوں
جو حشت بہشت میں سے ہے، حشت بہشت، یہ فارسی کی نام ہے، فارسی کا لفظ ہے، اور یہ کتاب ہے جس کا نام ہے حشت بہشت۔ حشت کہتے ہیں 8 کو، حشتوں حشت کہتے ہیں 8 کو، اور بہشتوں کی جنت 8 جنتیں۔ اس کتاب کا نام ہے 8 جنتیں، اور یہ لکھی کس کی ہے؟ یہ کتاب جو ہے 8 بزرگوں کی یہ 8 کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ کن کن کی؟ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی، جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے پیر ہیں، ان کی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی، حضرت محبوب الہی جو ہے کیا نام نظام الدین محبوب الہی کی، اور جو ہے ان کا جو ان کے مرید ہیں جی امیر خسرو، کیا امیر خسرو، زوردہ بولو نہیں یار، امیر خسرو، جی امیر خسرو، امیر خسرو کی، اور ایک اور جو ہے بزرگ جو وہ امیر خسرو سے پہلے ان کے مرید ہیں، ہاں جی، ان کی کتاب، یہ بہرحال 8 بزرگوں کی کتاب لکھی ہوئی ہے۔ اور اس میں ایک واقعہ آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، آپ جنت کی سیر فرما رہے تھے کہ آپ نے ایک مکان دیکھا جو بڑا خوبصورت تھا، اور آپ جب اس کے دروازے پر پہنچے تو اس پر سونے کا تالا لگا ہوا تھا۔ تو آپ نے فرمایا جبریل یہ مکان کتنا خوبصورت ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں اندر سے دیکھوں، اس پر سونے کا تالا لگا ہوا ہے، تو اس کو کھولو۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو میں نہیں کھول سکتا جب تک کہ میں رب تعالیٰ سے اجازت نہ لوں۔ فرمایا چلے لے، تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ تیرا محبوب اس مکان کی سیر فرمانا چاہتا ہے تو اجازت دے، میں دروازہ کھولوں۔ تو اجازت ملی، جب تالا کھولا، کمرہ کھولا، تو اس کے اندر ایک خوبصورت صندوق پڑا تھا، باکس، اس باکس پر بھی ایک تالا لگا ہوا، ہاں جی، اور وہ بھی سونے کا۔ تو پھر کہا کہ یہ بھی میں اللہ کی حکم کے بغیر نہیں کھول سکتا، پھر اجازت لی اس کے کھولنے کی۔ جب کھولا تو اس کے اندر ایک خرقہ پڑا تھا، جبہ سمجھ لو، کیا تھا اس کے اندر؟ جبہ تھا۔ تو پوچھا یا اللہ جل سبحانہ یہ جبہ کس کا ہے؟ رب نے فرمایا کہ تجھ سے پہلے ہزاروں انبیاء علیہ السلام اس جبے کی درخواست کرتے رہے کہ یہ ہمیں دے دے، لیکن ہم نے نہیں دیا۔ تو فرمایا کہ پھر یہ جبہ یا اللہ مجھے عطا فرما دے، اور میں یہ لے لیتا ہوں، اور مجھے اجازت دے کہ پھر میں اگر مجھ سے کوئی مانگے تو میں اس کو بھی دے سکتا ہوں۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم لے لو، اور جو اس کو لینا اس کے لیے شرط ہے، یہ سوال ان سے پوچھو، اور جو اس سوال کا جواب صحیح دے دے اس کو یہ جبہ دے دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو جبہ آپ نے ساتھ تھا۔ آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جب معراج کا واقعہ بتایا تو آپ نے فرمایا کہ یہ جبہ میرے پاس، یہ بھی میں لے کے آیا ہوں، تو اے میرے صحابہ مجھے جواب دو، جس کا جواب صحیح نکلا یہ جواب جبہ میں اس کو دوں گا۔ پوچھا ابو بکر صدیق جو ہے اس سوال کا کیا جواب ہے، کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا اب میں اگر جبہ آپ کو دوں تو کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا جی میں سچائی پر اور صدق پر عمل کروں گا، اور میں مخلوق خدا کی خدمت کروں گا، جو مال میرے پاس ہوگا میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا۔ آپ نے فرمایا اے عمر اگر آپ کو یہ جبہ ملے تو آپ کیا کرو گے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عدل و انصاف کروں گا، رب کی عبادت کروں گا، اور میں جو ہے انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑوں گا۔ فرمایا اے عثمان اگر ہم آپ کو یہ جبہ دیں تو آپ کیا کرو گے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سخاوت کرتا رہوں گا، اور میں حیا کا دامن کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ جو بھی کسی کی در وصف تھی نا وہ بیان کرتے گئے۔ پوچھا اے علی شیر خدا آپ کیا کرو گے اگر آپ کو جبہ ملے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے ملے تو میں لوگوں سے درگزر کروں گا، میں لوگوں سے درگزر کروں گا اور ان کی پردہ پوشی کروں گا۔
فرمایا علی مجھے اسی کا حکم ہے کہ جبہ تم دے دو. تو حضور نے وہ جبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا. اور یہ بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی یہ حکایت ہے. انہوں نے فرمایا خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ جو خلیفہ ہیں حضرت بابا صاحب کے، وہ فرماتے ہیں جب شیخ یہاں پہنچے تو آپ بے ہوش ہو گئے یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے. یعنی یہ واقعہ میں درگزر کروں گا، لوگوں کی پردہ پوشی کر. ہم تو یہ لفظ سن لیتے ہیں نا، لیکن ہماری نظر میں اس جملے کی کوئی ویلیو اور وقت نہیں ہے. لیکن جب بابا فرید گنج شکر نے یہ جملہ ادا کیا اپنی زبان سے کہ حضرت علی نے یہ فرمایا، عرض کیا کہ میں پردہ پوشی کروں گا لوگوں کی اور لوگوں کی خدمت کروں گا، ان کے عیب تلاش نہیں کروں گا، ان سے درگزر کروں گا. یہ جملہ سن کر فرما کر حضرت بابا صاحب بے ہوش ہو گئے. بے ہوش ہونے کے بعد جب ہوش آیا تو آنکھوں میں آنسو ہیں. اور پھر آپ نے فرمایا کہ فقیری اس کا نام ہے. فقیری کس کا نام ہے؟ آپ نے فرمایا 4 چیزوں کا نام فقیری ہے، جو کہ آج آپ کو بڑے بڑے پیروں میں نہیں ملے گی، جو آج بڑے بڑے علماء اور رہنما جو امت کے ہیں ان کے اندر نہیں ملے گی. اور یہ بڑا افسوس کا مقام ہے کہ علماء اور مشائخ جو ہے یہ اپنے طریقہ سے ہٹ گئے ہیں. بابا صاحب نے فرمایا کہ فقیری جو ہے نا یہ 4 چیزوں کا نام ہے. ایک یہ کہ آنکھ بند کر لے، کسی کے عیب نہ دیکھے. یا آنکھ بند کر لے کسی کے عیب. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ نہیں، ہم تو اس بات میں ہیں کہ باہر نکل کر جاتی مار کے دیکھتے ہیں کہ کہاں کوئی جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے. ہاں جی ہاں جی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نا جب کوئی آدمی آپ کے دروازے پر جائے اور جو ہے کہ سوراخ سے ایسے دیکھے تو سوئی ہو جو اس سوراخ سے ڈال کر اس کی آنکھ کو نکال دو. اللہ. بابا صاحب نے کیا فرمایا کہ آنکھ بند کر لو، کسی کا عیب نہ دیکھو. کان بند کر لو کہ کسی کے عیب نہ سنو. کان بند کر لو، کسی کے عیب نہ سنو. زبان بند کر لو، کسی کی بدگوئی گلہ اور شکوہ نہ کرو کسی کا. اور پاؤں کو باندھ دو، چل کر کسی ایسی جگہ نہ جاؤ جو گناہ اور شریعت کے خلاف کام کرتے. اب فرمائیے کہ اگر آنکھ بند کر لے آدمی، کان بند کر لے آدمی، زبان بند کر لے اور قدم روک لے باہر جانے سے، تو کیا وہ ولی نہیں ہے؟ شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال آپ نے آنکھ نہیں کھولی. 40 سال آنکھ نہیں کھولی شیخ شہاب الدین سہروردی نے. 40 سال. کیوں؟ کہ لوگوں کے عیب نہ مجھے نظر آئے. تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا بڑا خرقہ کیوں ملا خلافت کا کہ انہوں نے کہا کہ میں لوگوں کی پردہ پوشی کروں گا. جنہوں نے کہا میں سخاوت کروں گا، میں عدل و انصاف کروں گا، میں حیا کروں گا، میں سارا اللہ کے راستے میں مال خرچ کر، حضور نے ان کو نہیں دیا. اور کن کو دیا؟ جن کا کہ لوگوں کے پردہ پوشی کرو، ان کے عیب چھپاؤ، کسی کے عیب ظاہر نہ کرو. ہاں جی. اس لیے قرآن میں کیا فرمایا؟ جو کسی کی غیبت کرتا ہے، اس کے عیب کھولتا ہے، ایسے جیسے مردار بائے کا گوشت کھاتا ہے. آپ یہ دکھائیے آج بڑے بڑے بزرگوں میں کون ہے جو آج کسی کی اس کے چمڑی میں نہیں پڑتا، زبان سے تکلیف نہیں دیتا، کانوں سے جو ہے کسی کے گلے شکوے نہیں سنتا، عیب نہیں سنتا، اور خود جو ہے زبان سے کیا کیا نہیں بیان کرتا. تو فرمایا فقیری اس کا نام ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ جبہ جو ہے پھر آپ نے حضرت حسن بصری کو دیا. سبحان اللہ. حسن بصری کو جو بہت بڑے بزرگ تابعی ہیں ان کو دیا. اور یہ حضرت حسن بصری وہ ہے جن کی پرورش حضور کے گھر میں ہوئی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امہات المومنین ہیں، انہوں نے ان کو دودھ پلایا. یعنی ان کی والدہ جو تھی حضرت ام سلمہ کی خادمہ تھی. تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ انہوں نے
آپ رو رہے تھے، بچے تھے، تو انہوں نے گود میں اٹھا کر ان کو اپنا بستار ان کی منہ میں ڈالا. تو اس کا کیا فیض ہوا کہ وقت کے جو ہے بہت بڑے صوفی اور عالم اور جو ہے متقی پرہیزگار ولی اللہ بنے. حضرت حسن بصری نام بڑا مشہور ہے. ان سے چلتا چلتا وہ جو خرقہ ہے وہ جبہ شریف وہ حضرت بابا فرید تک پہنچا. بابا فرید تک پہنچا اور بابا صاحب نے پھر وہ جبہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء انہوں نے وہ جبہ جو ہے اپنے مرید جو تھے جن کا مجھے نام یاد نہیں آ رہا ان کو دیا. ہاں جی، ہاں نصیر الدین چراغ. ماشاء اللہ، اس مطلب کہ کچھ لوگ میرا درس جان کے سنتے ہیں. ہاں جی، تو میں جب آ رہا تھا تو یاد تھا، لیکن اب جو ہے اچھا ہو گیا آپ نے یاد دلا دیا، شکریہ آپ کا. خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی، سبحان اللہ، ان کو دیا. اور یہ چراغ، وہ نصیر الدین چراغ وہ ہیں، آج تو لوگ پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں نا. حضور کی حدیث پاک آتی ہے نا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز قضا ہوئی تو سورج جو تھا وہ ڈوب چکا تھا اور حضور نے واپس کیا. تو بہت سارے آپ دیکھیں گے یہ انٹرنیٹ پر اور یہ سنتے ہوں گے آپ کے بڑے بڑے مولوی کہتے ہیں جی یہ کبھی سورج جو ہے کسی کے لیے نہیں رکا، ایک حضرت یوشع بن نون کے لیے رکا ہے. ہاں جی، اب کن کے لیے رکا ہے؟ ایک تو حضرت یوشع بن نون جو تھے ان کے لیے سورج رکا کہ جمعے کا دن تھا، وہ جب میدان تیس سے پرامس لینڈ کی طرف جانا تھا تو جہاد کر رہے تھے، جمعے کا دن تھا. اور آپ کو پتا ہے نا کہ یہودی جمعے کی رات کو اور ہفتے کو جو ہے کوئی کام نہیں کرتے. تو حضرت یوشع بن نون نے کہا کہ اے سورج تو بھی اللہ کی طرف سے مامور ہے اور ہمیں بھی اللہ کا حکم ہے، تو اگر یہ رات ہو گئی تو ہمیں جہاد نہیں کرنا پڑے گا، تو پھر ہم وہیں کے وہیں رہ جائیں گے، اس لیے تو رک جا جب تک کہ ہمارا فیصلہ نہیں ہوتا. تو یوشع بن نون کے کہنے سے سورج رک گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام صحابہ میں جب خیبر سے واپس لوٹ رہے تھے، حضرت اسماء بنت امیس اس حدیث کی راوی ہے، آپ نے انگلی کا اشارہ کیا تو سورج واپس لوٹا. سورج واپس لوٹا اور اعلیٰ حضرت نے اس پر لکھا، اعلیٰ حضرت کی تحقیق ماشاءاللہ اپنی ہے. آپ نے فرمایا سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو پا، چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے. یہاں ایک نقطہ ہے، اور نقطہ یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کو پھینکیں یا کوئی چیز جا رہی ہو اور جب اس کو واپس لوٹانا ہو تو یہ قاعدہ ہے اور یہ حقیقت ہے کہ جب وہ چیز لوٹتی ہے تو وہاں لوٹتے میں اس کو کم از کم 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ رکنے میں لگتا ہے، پھر وہ واپس ہوتی ہے. میرے پوائنٹ سمجھے آپ کہ آپ کسی چیز کو پھینکیں اور پھر جب اس کو واپس آنا ہو تو وہاں جب منتہا پر وہ جا کر 1-2 سیکنڈ کم از کم وہ رکتی ہے، پھر واپس آتی ہے. اعلیٰ فرماتے ہیں حضور کی انگلی کے ساتھ سورج ایسے واپس آیا کہ وہ 1 سیکنڈ بھی نہیں رکا، کیونکہ آپ کا حکم تھا انگلی کان شمسا معلقۃ باصابع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سورج ایسے واپس لوٹا گویا کہ آپ کی انگلی کے ساتھ بندھا ہوا ہے. سورج الٹے پاؤں پلٹے، یعنی 1 سیکنڈ بھی نہیں رکا. وہ جو قانون ہے اس کو توڑ دیا، سورج واپس آیا. اور اس کو علامہ طحاوی نے جو کہ بہت بڑے محدث ہیں انہوں نے اور دیگر علماء نے اس حدیث کو لکھا کہ یہ حدیث صحیح ہے، اس کے اندر کسی قسم کا اضطراب نہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اور کسی کے لیے سورج نہیں رکا، ان کے لیے رکا. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کوفہ میں گئے اور تو وہاں آپ کے اثر کے لیے آپ نے سورج کو روکا، وہاں رکا، یہ بھی روایت میں آتا ہے. پھر میں شاہ نصیر الدین چراغ رحمۃ اللہ علیہ جو خواجہ نظام الدین اولیاء کے خلیفہ ہیں، جب بادشاہ وقت اس نے ڈیوٹی لگائی کہ جتنے بھی فقیر ہیں نا یا ولی ہیں یا مخدوم ہیں، یہ جتنے پیر ہیں، ان کو بھی حکومت کا کوئی نہ کوئی کام کرنا چاہیے. تو آپ کے ذمہ کیا تھا کہ ہر روز ایک جوڑا دھو کر اس کو صاف کر کے، بادشاہ کا حکم تھا کہ تو نے مجھے پہنانا ہے. شاہ نصیر الدین چراغ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ڈیوٹی تھی. آپ جو ہے بادشاہ کا حکم تھا
تو آپ اس کو ایک سورج جو روزانہ اس کو لباس تیار کر کے اس کو پہناتے. ایک وہ بڑا ظالم بادشاہ تھا، اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ کی نماز عصر قضا ہونے لگی اور آپ نے اسی ٹائم اس کو لباس پہنانا تھا. تو آپ نے سورج کو حکم دیا کہ سورج تمہیں پتہ ہے کہ میں نے نماز کبھی قضا نہیں کی، اور مجھے بادشاہ کا حکم ہے، اس لیے میں نماز قضا نہیں کرنی جب تک کہ میرا یہ کام نہیں ہوتا. تو رک جا، تو رک جا. سورج رک گیا. آپ نے اس کو پہنایا، لیکن غصہ آپ کو اتنا تھا کہ یہ میری عبادت میں مخل ہوا ہے. فرمایا جامع پوشاند چرا نصیر الدین، کہا کہ میں لباس تو میں پہنا رہا ہوں تمہیں کرتا، لیکن اتارے گا تمہیں غسل دینے والا. یہ آپ نے جملہ فرمایا تھا، کیونکہ عبادت میں مخل ہوئے نا. تو سورج رک گیا، آپ نے نماز ادا فرمائی. وہی جب آپ نے پہنایا تو وہ تیار ہو کر گھوڑے پر چڑھا، اور گھوڑا دوڑا، آپ کو اس کا پیر جو ہے اس میں رکاب میں پھنسا، گردن ٹوٹ گئی. آپ نے فرمایا کہ میں پہنا رہا ہوں تمہیں، لیکن اس کو اتارے گا کسا. تو یہ شاہ نصیر الدین چراغ جو تھے، خواجہ نظام الدین اولیاء نے وہ جبہ ان کو دیا، ان کے پاس رہا. اور جب آپ کا وصال ہوا تو آپ نے فرمایا یہ جبہ میری قبر میں دفن کر دیں. اس جبہ کو جو خرقہ معراجیہ جس کو بولتے ہیں، تو وہ اس میں دفن کر دیا. تو مقصد کیا ہے کہ یہ جو فقیری ہے نا، یہ بڑی مشکل ہوتی ہے. اس کے لیے بڑا کچھ ماننا پڑتا ہے، اور مطلب باوجود قوت اور طاقت ہونے کی آنکھوں کو بند کرنا پڑتا ہے، لوگوں کو تکلیف. فرمایا کہ فقیری کیا ہے، درویشی کیا ہے. درویشی یہ ہے کہ جب بھی آپ کے دروازے پر کوئی آئے تو خالی نہ جائے، خالی نہ جائے. اس لیے بزرگ کیا کرتے، خود سرکار دو عالم علیہ السلام کو دیکھ لو، جب بھی کوئی سائل آتا جو کچھ گھر میں ہوتا وہ دے دیتے. اور یہ فقیر بھی ایسا کرتے ہیں. اہل بیت اطہار کو دیکھ لو، آیا آدمی آ کر کہا امام علی مقام سے کہ میرے پر قرضہ ہے یا میری یہ پرابلم ہے. آپ نے فرمایا اچھا بیٹھ جا تھوڑی دیر. پتہ تھا کہ حضرت میرے معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے وظیفہ آ رہا. وظیفہ آیا، تھیلی پہنچی، آپ نے اٹھا کر وہ تھیلی، بند تھیلی جو تھی، اٹھا کر اس کو دے دی. فرمایا یہ لے جا، اور افسوس ہے کہ تمہیں انتظار کرنا پڑا. وہ کتنا تھا؟ میبی مور دین 10,000 درہم یا اشرفی، اتنا زیادہ یا جتنا بھی تھا. آخر بادشاہ کی طرف سے وظیفہ تھا، وہ سارا اٹھا کر دے دیا. تو یہ لوگ ہیں جو اپنی غربت کا خیال نہیں رکھتے، فقیر کو اتنا دیتے ہیں. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کی شان ہے. تو کیا فرمایا، کل للذین آمنوا، اے محبوب ان کو ایمان والوں کو فرما دو کہ درگزر کریں ان سے جو قیامت پر یا ایام اللہ پر جو ایمان نہیں رکھتے. لیجزی قوم بما کانوا یکسبون، تاکہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو اس کی کمائی کا بدلہ دے. یہ قیامت کے دن رب خود حساب کرے گا. کیوں؟ من عمل صالحا فلنفسہ، جو اچھا کام کرے گا وہ اس کی ذات کے لیے، اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، اس کی ذات کے لیے. ومن اساء، اور جو برا کرے گا فعلیہا، وہ اس کے اوپر ہے. ولا تزر وازرۃ وزر اخری، ایک دوسرے کا عمل جو ہے نا کوئی دوسرا نہیں لے جائے گا. اچھا کرے گا تو وہ اچھے والا اس کے ساتھ رہے گا، برا کرے گا تو برا اس کے ساتھ رہے گا. ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف پھیرے جاؤ گے. تو اس سے ایک مسئلہ علماء نے یہ نکالا کہ جو آدمی نیک عمل کرے، مثلا آپ نے 100 نفل پڑھا، آپ نے 100 دفعہ قرآن مجید پڑھا، آپ نے 100 دفعہ کوئی ایسا وظیفہ کیا، یا آپ نے صدقہ کیا، آپ اس کا ثواب اپنے والد صاحب کو، والدہ کو، کسی بزرگ کو، کسی مسلمان کو بخشتے ہو. اب 100 دفعہ آپ نے نفل پڑھے نا، 100 نفل، وہ سارے کے سارے آپ نے بخش دیے. یہ ہمارا عادت ہے کہ جب کسی کا ختم ہوتا ہے ہم کہتے ہیں جو ہم نے درس قرآن دیا اس کا ثواب ہم اس کی روح کو بخشتے ہیں، اس کو دیتے ہیں جس کا ہم اصال ثواب، جس کی دعا کر رہے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ چلا گیا، ہمارا نامہ اعمال خالی ہو گیا؟ ہاں نہیں. یہی قرآن مجید کی آیت بتا رہی ہے. من عمل صالحا، جس نے بھی اچھا عمل کیا، قرآن مجید پڑھا، درس قرآن دیا،
نیکی کی تبلیغ کی، صدقہ و خیرات کیا، قرآن مجید پڑھا، جو بھی نفلی عمل کیا اس نے، اور اس نے اس کو بخش دیا، بخشنے کے باوجود وہ اس کو بھی ملا اور جس نے پڑھا اس کے پاس بھی باقی رہا۔ یہ قرآن مجید کی آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے، جس نے اچھا عمل کیا فلنفسہ ہی، وہ اس کے لیے ہے، وہ اس کے لیے ہے۔ اور کوئی لوگ کہتے ہیں جی ہمارے والد صاحب کو بخشو، تو طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے مسلمان فوت ہوئے، حضور کی امت کے جتنے مسلمان کلمہ پڑھنے والے فوت ہوئے، تمام کو جو بخشا جاتا ہے تو تمام کو برابر کا ثواب ملتا ہے۔ چاہے آپ نے اپنی والدہ اور والد بزرگ کے لیے کہا، لیکن جب بخشتے ہیں تو رب تعالیٰ سب کو برابر کا ثواب دیتا ہے، اور جو ہے بخشنے والا یا جس نے دیا ہے ثواب اس کے پاس بھی وہ رہتا ہے۔ تو کہ اللہ کے دربار میں تو کوئی کمی نہیں ہے نا۔ ہاں جی، اس لیے جب بھی دعا کریں سارے مسلمانوں کے لیے کیا کریں۔ تو فرمایا جس نے اچھے عمل کیے اس کی ذات کے لیے، اور جس نے برے عمل کیے فعلیہا، وہ اس کے لیے ہے۔ ہاں جی، اور جو ہے پھر قیامت کے دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید سمجھنے کی، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔